آج کل بعض موبائل کمپنیوں کی جانب سے ایک پیکیج دیا جا رہا ہے جس کے تحت کمپنی کے اکاؤنٹ میں اگر کچھ رقم رکھی جائے تو اس کے بدلے کسٹمر کو فری منٹس دیتے ہیں، بلکہ اگر اس اکاؤنٹ سے کوئی یوٹیلیٹی بل جمع کروایا جائے تو کچھ رقم بھی انعام میں دی جاتی ہے۔ کیا ایسا اکاؤنٹ کھولنا اس میں رکھی گئی رقم کے بدلے بغیر کاروبار کے مالی نفع اٹھانا سود ہوگا یا نہیں؟ پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ سود مال کے بدلے مال ہے، پیسے کے بدلے پیسہ ہے۔ جب کموڈٹی انوالو ہو جائے گی یا سروسز انوالو ہو جائیں گی، پھر پیسے کے بدلے پیسہ سود نہیں کہلائے گا، وہ کاروبار کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ یہ ہے جنرل رول اسلام کا۔ اسی کی بنیاد پہ میں قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہوں۔ میں کیا، امت کی اکثریت جائز سمجھتی ہے، سوائے چند ایک تھوڑے سخت مزاج علماء ہیں ان کے۔ یہ جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے ٹیلی نار والوں کا، یا جائز موبی کیش ہے جائز والوں کا، اس میں جو انسینٹیو دیا جا رہا ہے نا، اگر تو صرف پیسے رکھوانے کے اوپر ہی وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں یا فری منٹس، تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے پیسے کو ظاہر یوز کر رہے ہوں گے نا، اس لیے وہ کر رہے ہوں گے۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں وہ حج سکینڈل آیا کہ حج کے پیسوں کے اوپر 1 ارب اور کتنا سود نہ دے تو انسینٹیو دینے جے سود لگا، اور جب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے۔ تو یہ کمپنیاں بھی پھر آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا پیسہ یوز کرتی ہوں گی۔ اس پیسے کے بدلے جب آپ کو پیسہ دیں گی، یا تو وہ آپ کے ساتھ طے کر لینا کہ ہمیں جب پروفٹ ہوگا تو پھر ہر دفعہ ڈفرنٹ ان کو پھر دینا پڑے گا، وہ پروفٹ کی شرح دیں، نہ کہ فکس کر لیں کہ جو 1000 روپے رکھائے گا اس کو 50 روپے دیں گے۔ نہیں، وہ کہیں گے 1000 روپے جو رکھوائے گا ہم اس 1000 کو کاروبار میں لگائیں گے، اگر ہمیں 100 کا پروفٹ ہوا تو آپ کو 50 دیں گے، اگر اگلی دفعہ 200 کا ہوا تو ہم آپ کو 100 دے دیں گے، اور اس سے اگلی دفعہ اگر 20 روپے ہوا تو آپ کو 10 روپے دیں گے۔ تو اس طرح کا تو صاحب کسی نے نہیں رکھا ہوا، تو ظاہر ہے پھر یہ سود کے اندر چلی جائے گی چیز۔ ایک بچنے کی صورت اس حوالے سے ہو سکتی ہے جو اس میں مجھے میرے علم میں آئی ہے کہ صرف پیسے رکھوانے سے وہ آپ کو کچھ نہیں دیتے جب تک آپ ایک مہینے میں ایک ٹرانزیکشن پرفارم نہ کریں یا اس کے ذریعے کوئی بل جمع کروائیں۔ یہ بھی اس میں ذرا کلیریفائی کر لیں، خالی پیسہ رکھنے کے اوپر وہ نہیں دیتے آپ کو، کم از کم ایک ٹرانزیکشن پرفارم کرنا ضروری ہے، یا آپ اپنا کوئی بل جمع کروا دیں گے، یا کوئی فنڈ ٹرانسفر کریں گے، یا کوئی اسکول فیس جمع کروائیں گے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر وہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں تو وہ پھر سروسز کے اگینسٹ والا معاملہ آ جائے گا، اس کے اوپر پھر سود والا حکم نہیں لگے گا، لیکن اس باریکیوں کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال کمپنیوں کے اندر کیا پالیسی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، الٹیمیٹلی اس میں بچت کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بچنے میں عافیت ہے، جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں بچیں۔ باقی کیٹاگوریکلی اسے حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ سروسز کے اگینسٹ آپ کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، فری منٹس جو دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بل جمع کرواتے ہیں، وہ تو پھر آپ کو پتا ہے ڈاکخانے والے جو بل جمع کر رہے ہیں، ہر بل کے اگینسٹ وابڈا والے ان کو پے کرتے ہیں، کہ چونکہ وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو وابڈا والے ان کو پے کر رہے ہیں، اسی پے کیے ہوئے میں سے اگر آپ کو کوئی دے دے تو حلال ہوگا۔ یعنی اگر میں نے 1000 کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اور اس میں 500 روپیہ اس اکاؤنٹ سے، یہ 1500 کا ہوگا تو پھر 500، کیونکہ 1000 تو رہنے چاہیے، 1500 کا میں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، اس میں سے میں 500 کا بجلی کا بل جمع کرواتا ہوں، اور اس کے اگینسٹ میرے اکاؤنٹ میں وہ کمپنی کچھ پیسے ٹرانسفر کرتی ہے کہ آپ نے ہمارا اکاؤنٹ یوز کیا ہے، تو یہ اس پیسے میں سے ہی ہے جو پیسہ اس کمپنی کو سروسز آفر کرنے پہ مدر کمپنی دے رہی ہے، وابڈا کی یا سوئی نودرن کی، اس میں سے آپ کو تو سروسز جہاں پہ انوالو ہو جاتی ہیں نا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، وہ محنت تو کوئی نہیں کرتا، تو محنت نہیں کرتا بیچارہ کتنا کھپتا رہتا ہے، سروسز ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ زمین کو اٹھا کے سر پہ پھیرے گا تو پھر ہی ہوگا۔ آپ سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، کئی صحابہ کرام، بخاری مسلم میں آتا ہے، سلیپنگ پارٹنر تھے، زمینیں یعنی صحابہ کرام کی ہوتی تھیں، یہودی بٹائی پہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد پروفٹ کو اس اعتبار سے تقسیم کرتے تھے، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نقصان اگر ہو جائے گا نا تو نقصان ٹوٹلی اس نے برداشت کرنا ہے جس کی زمین ہے۔ آپ کسان پہ نہیں آپ نقصان ڈال سکتے، کیوں؟ کسان کی محنت ضائع ہوئی ہے، اس کے پلے تو پہلے بھی زمین کوئی نہیں تھی، اب اس پہ آپ نقصان ڈالیں گے، تو اسلام کہتا ہے کہ کسان کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا مال ضائع ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نقصان ہوا ہے تو آدھا کسان اٹھائے گا، تو کسان نے تو بیچارے نے محنت کی ہے نا، آگے فصل کو کیڑا لگ گیا یا کوئی ایسا ہو گیا وہ نہیں کرے گا، وہ تو بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا طبقہ ہے، تو اس کے اوپر آپ کس طریقے سے اس طریقے سے کریں گے؟ تو کاروبار جتنے بھی ہیں نا، آپ ہم سے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں، بیسیکلی یہ تو کوسچن پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے کہ جی میرے ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو مجھے ایز این ایکسپرٹ اوپینین بتایا جائے کتاب و سنت کے دلائل میں کون سی چیز سود کے اندر جا رہی ہے کون سی نہیں جا رہی۔ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے نا، فائنانس منسٹر کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے، یا بینکوں کو جو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز ہیں ان کا کام ہے نا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار نہ شروع ہو جائے جس کے اندر یہ سود والے معاملات شروع ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، وہ ایڈوانس بھی لوگ منگوا لیتے ہیں، اب اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایڈوانس انہوں نے بھیجا ہے وہ اس کو کس طریقے سے اس کے اوپر چارجز لگا رہے ہیں۔ اگر تو اس کے اندر سروس کو انوالو کر رہے ہیں پھر ظاہر ہے وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا، وہ پھر آپ کو قسطوں والے کاروبار میں ہی آ جائے گا۔ قسطوں میں بھی اگر آپ کی قیمت کسی موٹر بائک کی 60,000 روپے ہے، قسطوں میں آپ کو 70,000 کا ملتا ہے، تو ٹھیک ہے، منی اگینسٹ گڈز ہے، وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں۔ لیکن اس میں آپ کو بتا دوں آج کل ایک جو چکر شروع ہوا ہے کتے کو حلال کرنے کے لیے، جیسے وہ حلالے نکالے ہوئے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کے حلالے بھی ہو رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈاؤن پیمنٹ دے کے نا تھوڑی سی ایک نیا موٹر سائیکل نکلواتے ہیں، شام کو آگے اسی کمپنی کو بیچ کے چلے جاتے ہیں کم پیسوں میں، تو ان کو چونکہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو سر یہ والا جو کاروبار ہے یہ حرام ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دن کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ وہ اپنے پرانے خاوند کی طرف واپس چلی جائے، یہ پری پلان ہو رہا ہے نا۔
ہاں اگر یہ بائی چانس ہو جائے کہ آپ نے موٹر سائیکل نکلوایا تھا, اس کے بعد آپ کو بیچنا پڑ گیا, آپ نے اس کمپنی کو کسی اور کمپنی کو بھیجا, وہ تو ٹھیک ہے. یہ تو جان بوجھ کے آپ کان ایسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرے گا, سود کی کیٹیگری میں. تو ان چیزوں میں اگر پرائم منسٹر انوالو ہوں, فائنانس منسٹر انوالو ہوں, پھر ان کمپنیوں کو روکا جا سکتا ہے. ہم لوگ تو چیخ ہی سکتے ہیں, لوگوں کو بس اس کے اوپر ابھار سکتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو اوائڈ کریں. تو یہ میں نے آپ کو ایک جنرل رولز بتا دیے ہیں. اسپیسیفکلی ہر بندے کے سوال کا جواب انہی چیزوں کے ساتھ نہیں دینا ہوتا. آپ جنرل رولز سامنے رکھیں کہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہونا چاہیے. اگر سروسز انوالو ہو جاتی ہیں یا کموڈٹی انوالو ہو جاتی ہے, پھر وہ سود نہیں رہے گا. اور پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پروفٹ کی جو مقدار ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہونی چاہیے طے پرسنٹیج میں, بلکہ اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ جو پروفٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہا یہ ₹1,00,000 لے لو, مہینے کا مجھے 300 دے دو, حرام ہے. یہ ₹1,00,000 لے لو, کاروبار لگاؤ, کاروبار میں اس کا جو پروفٹ ہو اس کا آدھا مجھے دے دینا, حلال ہے, چاہے وہ ₹3 ملے یا ₹3,000 ملے. کیوں؟ اسلام کہتا ہے ظلم نہیں کرنا, وہ ڈوب بھی تو سکتا ہے اس کا پیسہ, آپ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے. البتہ اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے, وہ ہے کرایہ. لیکن کرائے پہ پیسہ نہیں آپ کرائے پہ دے سکتے. کیوں؟ پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے. ایک بندہ چنچی کرائے پہ کسی ڈرائیور کو دیتا ہے کہ یہ میری چنچی ہے, چلاؤ, مجھے ₹300 روزانہ چاہیے اس سے. تم بے شک 500 کماؤ, 1000 کماؤ, چاہے 100 کی دیہڑ لگاؤ, مجھے 300 چاہیے. یہ سود نہیں ہوگا, کیونکہ چنچی کی کموڈٹی انوالو ہوگی. آپ 50 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں اور اس سے ₹50,000 مہینے کا کرایہ لیتے ہیں, حلال ہے. لیکن آپ 50 لاکھ روپے کسی کو دیتے ہیں, ₹50 بھی لیتے ہیں, حرام ہے. اللہ نے جب یہ بات کی ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار ہی کی طرح ہے, کہ 50 لاکھ کا مکان دے کے 50,000 کا کرایہ حلال, اور 50 لاکھ روپے دے کے ₹50 دینا بھی حرام. کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سود کو حرام کرتا ہے اور کاروبار کو حلال کرتا ہے. جاؤ, ڈیسیژن ہے. حکمتیں بعد میں الگ ہے, لیکن یہ رول ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو نہیں کو پوچھ سکتا کہ یہ کیا ہے کہ ایک عورت جس کا آپ پوری زندگی خیال بھی رکھیں, اس کے بچوں کا بھی تربیت کا رکھیں, لیکن آپ نے اسے ایجاب و قبول نہیں کیا, وہ آپ کے لیے حرام ہے. اور وہی عورت 2 جملے آپ کے ساتھ بول کے حق مہر کے عوض حلال ہو جاتی ہے. آگے پیچھے تو سب سیم ہے, کیونکہ وہ اللہ نے نکاح کو حلال کیا اور زنا کو حرام کیا. تو یہ شریف پابندی ہے, حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف امیروں میں گھومتی رہے. اللہ تعالیٰ کاروبار کو پروموٹ اس لیے کرتا ہے تاکہ پیسہ رننگ میں آئے اور اس کے سے لوگوں کا روزگار کھلے اور کاروبار حلال. مثلا ایک بندہ نے 10 لاکھ روپے کی, اگر اب تو 10 لاکھ پرانی بات ہوگی, اب تو 25-30 لاکھ کی گاڑی وہ لے کے چڑھائے گا رینٹ کار کے اوپر, تو اس کے ذریعے ایک ڈرائیور کا کاروبار بھی کھلے گا, گاڑی کی وجہ سے پیٹرول ڈلے گا, ڈینٹنگ پینٹنگ والے کا بھی مسئلہ ہوگا, آئل چینج کرنے والے کو بھی کاروبار ملے گا, ٹائر چینج کرنے والے کو بھی, کتنے لوگوں کا روزگار کھلے گا. تو 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ کی گاڑی آپ روڈ پہ ڈالیں, اس سے کمائیں, حلال ہے. لیکن 20 لاکھ روپے دے کے کسی کو کمائیں تو حرام ہے. کرایہ کو اللہ نے حلال اسی لیے کر دیا کہ کموڈٹی انوالو ہے. آپ اسلام آباد میں ہمارے آئیں, اسلام آباد میں کئی لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب. یہ ٹرم آپ کو اسلام آباد میں جا کے سمجھ آئے گی, چھوٹے شہروں میں سمجھ نہیں آ سکتی. ایون لاہور میں بھی نہیں سمجھ آئے گی, لاہور میں بھی وہ کرائے نہیں ہے. اسلام آباد میں تو ایک کمرے کے کرائے اتنے زیادہ ہیں. تو آپ F7 میں, F6 میں, F10 میں چلے جائیں, 10 مرلے کی کوٹھی ہے یا 1 کنال کی کوٹھی ہے, ڈبل سٹوری بنی ہوئی ہے, اوپر مالک رہ رہا ہے, گراؤنڈ فلور کرائے پہ دیا ہوا ہے. کرایہ کتنا ہے؟ ₹1,00,000, ₹1.5 लाख, اور اسی سے اوپر رہنے والوں کا مہینے کا خرچہ چلتا ہے. اگر وہ ان کے پاس نچلا پورشن نہ ہو تو وہ غریب ہی ہیں, کیونکہ مکان وہ بیچ دیں گے تو وہ کتنے دن کھائیں گے, الٹیمیٹلی وہ رقم بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کموڈٹی ایسی ہے کہ جو ان کو مسلسل پیسہ دے رہی ہے. اوپر والے پورشن میں خود رہ رہے ہیں اور نچلے والے پورشن سے کمائی کر کے کھا رہے ہیں. نہ بچے کام کرتے ہیں, نہ خاوند کام کرتا ہے, مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑپتی غریب. کروڑپتی غریب ہونے کے باوجود امیر. ٹھیک ہے, تو کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. تو کاروبار کی جتنی شکلیں ہیں ان کو ان سارے پیرائے میں دیکھنا ضروری ہے. آج کل جو کاروبار ہیں اس میں ذرا دیکھ لیا کریں, کہیں نہ کہیں سے انہوں نے سود انجیکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ ہماری یعنی وہ نسلوں میں داخل ہو رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی اب سسٹم ہی ایسا ہے, کیا کریں, وہ ہم ویسے بھی تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. تو میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ ویسے تو ہم فضا سے کتنے جراثیم انہیل کر رہے ہیں. اس بنیاد پہ اگر ہم امرود کاٹیں اس میں کیڑے نکل رہے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں کہ یار اتنے تو کیڑے ویسے ہی دماغ میں جا رہے ہیں کہ آپ کہیں گے یار یہ تو میں بچ سکتا تھا, اس سے کیوں نہ بچوں. تو اس طریقے سے جس سود سے آپ بچ سکتے ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, اس سے تو آپ بچیں نا. اب کئی لوگ او جی اے مشینہ اے سود ہی مشینہ دے ساڑے کپڑے نے, اچھا اس کی بنیاد پہ سود کھانا شروع کر دیں, امرود کھانا شروع کر دیں کیڑوں والے. ان مشینوں پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آج کے دور میں پتوں کے کپڑے تو سی کے نہیں بیٹھ سکتا, یہ اس کے مجرم وہ لوگ ہیں. لیکن جہاں میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں, میں بچ سکتا ہوں, وہاں تو میں بچوں گا نا. میں کیوں ایڈوانس کے اوپر رقم منگوا رہا ہوں, بچ سکتا تھا نا, تھوڑی دیر صبر کر لوں, کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی. اور یہ موبائل فون ہے تو زندگی جیرن کر دی ہے, زندگی لوگوں کا سکون اجاڑ دیا اس نے, اور اس کی وجہ سے اللہ پہ توکل بھی ختم ہو گیا. ذرا سا بچہ لیٹ ہو جائے فون کھڑکا دیتے ہیں. ہماری مائیں یہ کرتی تھی ہمارے ساتھ, ہم تو یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں,
مہینے مہینے بعد کیوں نہیں آ رہا بھائی, مہینے بعد واپس آتے تھے. اور ایک فون ہوتا تھا اس وقت, یہ پی ٹی سی ہماری چمڑی اتارتا تھا, 40 روپے 50 روپے رات کے وقت 1/4 ریٹ کے اوپر ریٹ ہوتا تھا اس زمانے میں. آئے تھے صاحب نے 4-4 ہزار کی کال بنی ہو جاتی ہے منٹ دی, ٹھیک ہے نا. تو بڑے سکون سے زندگی گزر رہی تھی. اب 1 منٹ کے لیے بچہ لیٹ ہو جائے, فون موبائل لے کے دیے, بچوں کو عذاب بنے ان کے لیے, تو بے صبری آ گئی ہے. کسی کے گھر جاتے تھے نہیں ملتا تھا, ختم. آپ موبائل پہ کال کرتے ہیں, پھر ایک کال پہ بھی اکتفا نہیں کرتے جب تک وہ اٹھا نہ لے. سر یہ اذیت دینا ہے. اگر آپ کو گھر میں 3 دفعہ زیادہ دستک کی اجازت نہیں ہے نا, تو سر موبائل پہ بھی آپ صرف 1 دفعہ ہی بیل کر سکتے ہیں, کیونکہ 1 دفعہ میں 3 سے زیادہ دفعہ دستک ہوتی ہے. ٹرین اینا کو 3 کالاں پوریاں, وہ تو سر 50 جا کے دستک انہوں بڑھ گیا, بس ایک کر دی, اس میں تو فوراً مس بیل آ جائے گی. وہ اگر ضروری سمجھے گا تو آپ سے رابطہ کر لے گا, ورنہ ایک ٹیکسٹ میسج اس کے لیے چھوڑ دیں. وہ اگر ضروری سمجھے گا رابطہ کر لے گا, زبردستی نہ کریں. اس وجہ سے لوگ پھر موبائل آف کر کے رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے میں نے موبائل سے آلموسٹ جان چھڑا لی ہے, سوائے چند ایک لوگوں کے. تو وہ بھی میری مرضی ہوتی ہے, کبھی میں اویلیبل ہوں تو اٹھا لیتا ہوں, ادروائز نہیں. ٹھیک ہو گیا. اذان مغرب شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ, باقی اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.